نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے تمام کائنات اللہ پاک نے پیدا کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یعنی یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، حجر و شجر نہ ہوتے، بحر و بحر نہ ہوتے، عشق نہ ہوتا، مستی نہ ہوتی، قصبہ نہ ہوتا، بستی نہ ہوتی، بس ایک بنانے والے خدا کی ہستی ہوتی اور ایک بننے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی۔ حضور تمام جہانوں کی جان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی جان ہیں، تمام فرشتوں کی جان ہے، تمام جتنے بھی اللہ پاک نے جہان بنائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روح سے عہد لیا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی میں خود بھی سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل ہے، اور ان جیسا نہ دوسرا کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، اور نہ ہی ماں نے آپ جیسا کسی کو جنا ہے نہ کوئی جن سکتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوب فرمایا، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ نمبر 5، آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت جو ہے وہ سارے گر گئے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سارے بت گر گئے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو ایسا نور پھیلا کہ ملک شام کے محل میں نے دیکھ لیے۔ نمبر 6، گرمیوں کے وقت اکثر بادل جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا تھا۔ درخت کا سایہ آپ کی طرف کشاں کشاں آ جاتا، حالانکہ ابھی آپ نے لوگوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ نمبر 7، آپ کے جسم مبارک میں جو پسینہ مبارک ہوتا اس سے مشک اور زعفران کی بڑی پیاری خوشبو آتی۔ جس رستے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے وہاں خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں اور اختیار دیا ہے، جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہیں واپس لے لیں۔ ان کے حکم کو تو کوئی بھی جو ہے ٹالنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ پاک نے سارے خزانوں کی کنجیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جنت نہ دیں، جس کو چاہیں جو خوشخبری دینا چاہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ نمبر 9، دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی آپ ہی کے توفیل سے نعمت ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، انسانوں پر اللہ کے حبیب پاک کا صدقہ ہے۔ آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے جو ہے بچیوں کی عزت نہ کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا
عورت کی عزت نہ تھی، ماں کی عزت نہ تھی، انسانیت کی عزت نہ تھی۔ انسانیت میں مختلف طبقات تھے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو پھر آپ نے آ کے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، مسلمان بھائی کا مقام کیا ہے، انسانیت کا مقام کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ساری انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، غرض حضور کے فضائل بے شمار ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، اور مخلوقات میں ساری خوبیاں حضور ہی کی ذات پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ادھر حدیث قدسی میں کیا فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ ہر شے کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے۔ نماز کو دیکھیں تو نماز میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر کملی والے کا ذکر ہے۔ کل حشر میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر کملی والے کا ذکر ہوگا۔ کلمے میں پہلے لا الہ الا اللہ، پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر اس کے حبیب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ارے جب قبر میں رکھا جائے گا پہلے خدا کا ذکر ہوگا، پھر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جہاں کہیں محفل سجتی ہے پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ نماز جنازہ میں بھی پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب پاک سے پیار کی محبت میں فرمانا یوں چاہتا ہے، محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے میری خدائی کے ڈنکے بجاتے رہیں۔ میں غفار ہو کے، ستار ہو کے، میں کریم ہو کے، میں رحمان ہو کے، محمد رسول اللہ کہہ کے تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ المختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے، نہ کوئی بیان کر سکا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی شان ختم نہیں ہونے والی۔ آپ کی اتنی شان ہے کہ سارے پانی کو سیاہی بنا لی جائے اور ساری درختوں کو کلمے بھی بنا لی جائیں تو کوئی لکھنے والا لکھنا شروع کرے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شان بڑی ہی اعلیٰ شان ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سوال، میلاد شریف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میلاد شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، پیدائش مبارک کا بیان جائز ہے۔ اس محفل پاک میں حضور کی فضیلتیں، حضور کے معجزات، حضور کے شمائل، حضور کے فضائل، حضور کی عادتیں، آپ کی زندگی مبارک کے حالات اور دوسرے واقعات بیان کیے جانے چاہیے۔ ان چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اگر مسلمان یہی چیزیں اپنی محفلیں میں بیان کرے، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفلیں سجائے، تو اس کو ناجائز یا بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس مجلس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہے، آپ کے عشق میں ہے، آپ کے پیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔